بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کے سامنے اس چیز کو بیان کریں گے کہ روزے کے مکروہات، یعنی کن چیزوں کو روزے کی حالت میں استعمال کرنے سے روزہ تو البتہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اسے حدیث پاک میں منع کیا گیا کہ ان چیزوں سے انسان اپنی ذات کو بچائے۔ وہ کون کون سی چیزیں، اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ روزے کی حالت میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں، غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، روزہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، مثلا جھوٹ بول رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، بے پردگی کر رہے، فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، گانے باجے سن رہے ہیں، تو لہٰذا اب انہوں نے روزہ تو رکھا ہوا ہے لیکن جھوٹ معمول کے مطابق جس طرح بولتے تھے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، اسی طرح لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، بیہودہ باتیں کر رہے ہیں، یا اسی طرح خواتین کو پریشان کرنا یا ان پر طنز کرنا یا انہیں دیکھنا یا گانے سننا یا فلمیں ڈرامے دیکھنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، یعنی روزہ رکھا ہوا ہے، بری بات کہہ رہا ہے یا بری بات پر عمل کر رہا ہے، تو حضور نے صراحتاً فرما دیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے اسے تو در حقیقت فاقہ کرنا کہیں گے کہ انسان صرف کھا پی نہیں رہا، لیکن اس کے علاوہ جن چیزوں کو شریعت نے منع کیا تھا ان تمام چیزوں کو تو انسان بجا لا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، بہتان لگانا، الزام تراشی کرنا، بدنگاہی کرنا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا، یا اسی طرح لوگوں کو پریشان کرنا، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا، اسی طرح لوگوں کا مذاق اڑانا یا اس طرح کی بیہودہ حرکتیں کرنا، بیہودہ باتیں کرنا، وہ تمام کام انسان کر رہا ہے، صرف ایک کام انسان نہیں کر رہا کہ دن میں کھا پی نہیں رہا۔ تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اصل کمال یہ ہے، بہرحال در حقیقت انسان کتنا بھی نیک ہو، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی طرف ہی اشارہ کرے گا بندہ کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے کہ میں نیک اعمال کر رہا ہوں۔ تو آسان لفظوں میں کہ انسان ان کھانے پینے سے اجتناب کرنے کے ساتھ ساتھ جن چیزوں کو شریعت نے روزے کی حالت میں کرنے سے منع کیا ہے ان چیزوں کو بھی انسان چھوڑے اللہ کی رضا کے لیے۔ آئیے مزید سماعت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں روزے سے سوائے پیاس کے کچھ حاجت نہیں، اور بہت سے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ اسی کی مثل طبرانی نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے۔ تو اب آپ ذرا غور کیجئے گا، بہت سارے ایسے لوگ صرف انہوں نے بھوک پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن جو کام نہیں کرنے چاہیے روزے کی حالت میں بھی ان کاموں کو بجا لا رہے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا کہ بھائی ہمارا روزہ تو بآسانی مکمل ہو جاتا ہے، آرام سے روزہ کٹ جاتا ہے۔ پوچھا بھائی وہ کیسے؟ کہا بھائی روزے کی حالت میں ہم فلم لگا دیتے ہیں اور فلم دیکھتے رہتے ہیں، ہمارا روزہ آسانی سے گزر جاتا ہے۔ افسوس کا مقام ہے، استغفر اللہ، افسوس کا مقام ہے ایسی سوچ رکھنے والے، ایسی بات کرنے والے کہ روزے کی حالت میں آپ بیان کر رہے ہیں، قرآن پڑھنے کی آپ کو توفیق نہیں، اللہ کا ذکر کرنے، حضور پر درود شریف پڑھنے یا اسی طرح دینی کتابیں پڑھنے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں، تسبیحات پڑھنے کا، اذکار، ذکر و اذکار کرنے کا ٹائم نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں بس ہم فلم لگا دیتے ہیں، وہ فلم دیکھتے رہتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا وقت کہاں گیا۔ افسوس کا مقام ہے، کیا بس صرف بھوکا پیاسا رہنا ہم یہ سمجھتے روزہ ہے؟ تو روزے کی جو روحانیت ہے وہ ہمیں ہرگز نہیں ملے گی۔ ایک روزے میں جو انسان کو سرور ملنا چاہیے، انسان کی روح جو ہے وہ سکون پائے، جبھی پائے گی جس طرح روزہ رکھنے کے حوالے سے شریعت نے بیان کیا، ان تمام لوازمات پر ہم عمل کریں، ان تمام باتوں پر ہم عمل کریں، تبھی ہمیں روزے کی نورانیت ملے گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانے اور پینے سے باز رہنا ہو، روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بچا جائے۔ یعنی صرف روزے کو ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں بھائی ہم روزے میں نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے، مثلا روزے کی حالت میں کسی کے سامنے کوئی چیز پیش کی جائے، وہ کہتا نہیں استغفر اللہ میرا روزہ ہے، میں نہیں کھا سکتا نہیں پی سکتا، تو آپ یہ کھانے پینے کو تو آپ چھوڑ رہے ہیں، جھوٹ آپ بول رہے ہیں، غیبت آپ کر رہے ہیں، چغلی آپ لگا رہے ہیں، بہتان آپ کر رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں لوگوں پر، اسی طرح لوگوں سے بیہودہ باتیں کر رہے ہیں، بدنگاہی کر رہے ہیں، فلمیں ڈرامے گانے باجے معمول کے مطابق جو آپ کے کام تھے وہ آپ کرتے چلے جا رہے ہیں، صرف آپ نے رمضان میں روزے کی حالت میں کھانے پینے کو دن میں دور کر دیا ہے، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ حضور نے فرما دیا روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانے پینے سے باز رہنا، روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو انسان روکے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کی حالت میں مسواک کرنے کے بارے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا کیا روزے کی حالت میں مسواک کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کی روزے کی حالت میں اجازت دی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ حضرات کے سامنے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ روزے کی حالت میں جہاں آپ نے کھانے پینے کو ترک کیا ہے وہاں آپ اپنی ذات کو گناہوں سے، بیہودہ باتوں سے، غلط کاموں سے اپنی ذات کو بچائیے۔ اللہ کریم مجھ گناہگار کو بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوستوں احباب کو ہر گناہ سے محفوظ فرمائے۔ ایک بزرگ بڑی پیاری بات کہتے تھے کہ گناہ تو گناہ ہے، کیا چھوٹا اور بڑا دیکھنا، یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے منع کر دیا ہے، اللہ نے رکنے کا کہا ہے، کیا سوچتی ہمارے بزرگان دین کی۔ بہرحال صغیرہ اور کبیرہ کی ایک کیٹیگریز تو ہے کہ یہ صغیرہ ہے یہ کبیرہ ہے چھوٹا بڑا، لیکن بتانا مقصد یہ وہ بزرگ فرما رہے ہیں گناہ گناہ ہے، کیا اس میں چھوٹا اور بڑا دیکھنا، بس جس چیز سے منع کر دیا گیا اس سے باز رہو، جس چیز کا کرنے کا حکم دیا اس چیز کو بجا لاؤ۔ اللہ اکبر، ہمارے بزرگان دین کی کیسی پاکیزہ سوچیں ہوتی ہیں، اللہ پاک مجھ گناہگار کو بھی اور آپ تمام حضرات کو ایسی پاکیزہ سوچ عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔